ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ عبیر دروازہ کھولو، اگر تم نے دروازہ نہ کھولا تو ارم غصے سے غرغایا، لیکن عبیر ڈریسنگ روم کی کھڑکی سے دوپٹہ باندھ کر نیچے اتر چکی تھی۔ حویلی کی دیوار پھلانگتے اس کا پاؤں زخمی ہوا تھا، پر وہ کچھ بھی کر کے اس گاؤں کی حدود سے نکلنا چاہتی تھی۔ اپنے گھر والوں کو ملنا چاہتی تھی، کیونکہ اسے اپنے پاس قید کر کے ارحم شاہ سب کو جھوٹ بول چکا تھا کہ وہ بھاگ گئی۔ وہ بیچ راستے میں تھی جب اسے ایک بس ڈرائیور نے لفٹ دی، پر وہ نہیں جانتی تھی خود کو پھنسا بیٹھے گی۔ وہ بس ڈرائیور اسے اڈے پر لے آیا، اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اسے پامال کرنا چاہا، پر اسی لمحے ارحم شاہ غصے سے وہاں۔ وہ صبح قدرے خنک تھی، ہواؤں میں خزاں کی ہلکی ہلکی خوشبو گھلی ہوئی تھی، اور دھوپ ابھی پوری طرح زمین پر نہیں اتری تھی۔ آسمان پر ہلکی سی سنہری روشنی بکھری ہوئی تھی جو دن کے آغاز کا پتہ دے رہی تھی۔ عبیر نے آئینے کے سامنے آخری بار خود کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نیند کے آثار اب بھی باقی تھے، مگر چہرے پر ایک انکہی بے چینی اور بیزاری کی جھلک صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے جلدی جلدی اپنا دوپٹہ کندھے پر ٹھیک کیا، بیگ کندھے پر ڈالا اور لمبے لمبے قدموں سے سیڑھیاں اترنے لگی۔ اسے کافی دیر ہو چکی تھی۔ کالج ہمیشہ وہ لیٹ ہی پہنچتی تھی۔ اکثر ٹیچر سے ڈانٹ بھی اسی وجہ سے پڑتی تھی کہ آپ ہمیشہ وقت کی ناقدری کرتی ہیں، مگر وہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ڈھیٹ پن کا مظاہرہ کر گئی اور دیر سے اٹھی تھی۔ سیڑھیاں عبور کرتے ہی وہ کچن کی طرف جھانکی، جہاں زینت بیگم ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ تیز آواز میں پکار کر بولی، امی میں کالج جا رہی ہوں، ناشتہ وہیں کر لوں گی، بہت دیر ہو چکی ہے، کلاس میں ٹیچر انٹری نہیں دیں گی۔ وہ تیز قدموں سے باہر کی طرف بڑھی۔ ابھی اس کے قدم دروازے کی طرف بڑھے ہی تھے کہ زینت بیگم نے فوراً چولہا بند کر کے باہر آئی۔ ان کے چہرے پر گھبراہٹ اور پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ اس کی طرف لبکی اور نرم لہجے میں بولی، عبیر ٹھہر جاؤ بیٹا، تمہیں پتہ ہے نا آج گاؤں سے تمہارے داجی اور ارحم آ رہے ہیں۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں اور وہ تم سے ملنے کے لیے بہت بے چین ہیں۔ دیکھو اگر تم گھر پر نہیں ہوگی تو وہ بلا وجہ غصہ کریں گے۔ تمہارے بابا کے جانے کے بعد انہوں نے مجھ سے صرف ایک ہی خواہش ظاہر کی تھی کہ میں تمہاری اچھی تربیت کروں۔ خدا کے لیے آج کے دن تم گھر رک جاؤ۔ تمہاری عزت کی وجہ سے انہوں نے ہمیں یہاں شہر میں ٹھہرنے کی اجازت دی ہے، پلیز ان کی عزت کی خاطر ٹھہر جاؤ۔ زینت بیگم کی آواز میں التجا تھی، جیسے وہ کوئی ایک ماں نہیں، کوئی گنہگار فریادی ہو جو اپنی بیٹی کے سامنے رحم کی درخواست کر رہی ہو، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ عبیر حویلی والوں کو پسند نہیں کرتی، ان لوگوں کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بے حد عاجزی سے بولی تھی، کیا پتہ وہ راضی ہو جائے۔ لیکن وہ بھی عبیر خان زادہ تھی، بھلا کیسے اپنی ماں کی بات سن لیتی۔ عبیر کی آنکھوں میں اچانک سرد مہری اور غصہ اتر آیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی، ماں کی آنکھوں میں جھانکا اور غصے سے بولی، جن میں برسوں کی نفرت اور دکھ چھپا تھا۔ امی میں نے 1000 بار آپ سے درخواست کی ہے کہ میرے سامنے حویلی والوں کا نام مت لیا کریں، لیکن بے وجہ آپ ان کا نام لے کر میرا خون کلساتی ہیں۔ آج تک ان لوگوں نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے؟ بس ایک جھنجھنا میرے گلے میں ڈال دیا ہے، جس کی وجہ سے میں اس خاندان سے ابھی تک منسلک ہوں۔ ایک بار میری تعلیم مکمل ہونے دیں، اس جھنجھنے کو بھی نکال کر پھینک دوں گی۔ مجھے ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ ان لوگوں کی وجہ سے میری زندگی میں جو کچھ برباد ہوا، اس کا بدلہ کوئی واپسی نہیں دے سکتا۔ میں ان لوگوں کو کبھی معاف نہیں کر سکتی، اور صرف اس لیے کہ وہ آ رہے ہیں میں اپنا کالج مس کر دوں؟ ہرگز نہیں۔ مجھے اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے کی اجازت ہے، مجھے کسی کی رائے کی ضرورت نہیں، خاص کر کے آپ بالکل اس معاملے میں مداخلت نہیں کریں گی۔ میرا ان لوگوں سے خون کا تعلق ہے نا، میں اپنے طریقے سے نمٹ لوں گی، آپ بے فکر رہیں۔ زینت بیگم کا چہرہ جیسے سن ہو گیا۔ انہوں نے بے اختیار اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا، مگر عبیر نے خود کو پیچھے کیا اور سرد لہجے میں بولی، خدا حافظ، دروازہ بند کر لیں۔ وہ نہ ٹھہری نہ پلٹی۔ دروازہ زور سے بند ہوا اور اس کے جوتوں کی آواز آہستہ آہستہ گلی میں گم ہو گئی۔ زینت بیگم دروازے کی چوکھٹ پر کھڑی رہ گئی، آنکھوں میں نمی لیے اور دل میں حسرت لیے، اور دل کے کسی کونے میں یہ دعا لیے کہ شاید کسی دن عبیر کا دل بدل جائے۔ لیکن وہ جانتی تھی وہ بھی عبیر خان زادہ تھی، ڈھیٹ ابن ڈھیٹ،
ना उसने कभी किसी की सुनी थी और ना आगे सुनने का इरादा रखती थी। न जाने क्यों जीनत बेगम उसके इस रवैये से हमेशा घबरा जाती थी। जितनी नफ़रत वो उन लोगों से करती थी, अगर उस नफ़रत का ज़रा भी इल्म उन लोगों को हो जाता तो वो लोग किसी कीमत पर भी उसे शहर ना पड़ने देते। वो आसमान की जानिब देखते हुए परेशान होकर बोली, कहाँ छोड़कर चले गए काशिफ आप मुझे? आपकी बेटी मुझसे नहीं संभल रही, प्लीज़ लौट आए। क्लास का माहौल हस्बे मामूल पुरसकून था। लेक्चरर वाइट बोर्ड पर कुछ समझा रही थी, तलबा अपनी कॉपियों पर नोट्स बना रहे थे और कुछ की नज़रें खिड़की से बाहर झांक रही थी, जैसे किसी और ही दुनिया की तलाश में हों। लेकिन इस हुजूम में अबीर एक मुकम्मल अलग दुनिया में खोई हुई थी। वो अगली कतार में बैठी थी, आंखें नीचे झुकी हुई, कलम हाथ में था मगर सफ़ा खाली पड़ा था। उसके चेहरे पर संजीदगी की चादर तनी हुई थी, आंखों में एक थकन, एक बोझ साफ दिखाई देता था। दिल और दिमाग जैसे कहीं और जा चुके थे। वो हवेली वालों से महज नफरत जताती थी, लेकिन दिल में उन तमाम लोगों का एक अलग मुकाम था, खासकर अरहम खानज़ादा। वो इसका शौहर था, इसकी ज़िंदगी का हमसफ़र। ये रिश्ता उसके बाप ने तय किया था। वो बहुत आराम से कह देती थी कि इस झुंझुने जैसे रिश्ते को वो बहुत जल्द अपने गले से निकाल कर फेंक देगी, लेकिन ऐसा नहीं था। वो अपने बाप का बनाया हुआ ये रिश्ता निभाना चाहती थी, लेकिन उन लोगों से नफ़रत इतनी ज़्यादा थी कि वो चाह कर भी उनसे ताल्लुक़ नहीं रख पा रही थी। पूरी क्लास के दौरान उसने ना सवाल सुना ना जवाब दिया। उस्ताद की आवाज़ उसके लिए महज एक पस मंज़र का शोर थी, जो उसके जहन की उलझनों को कम ना कर सकती थी। जैसे ही घंटी बजी और क्लास ख़त्म हुई, तलबा आहिस्ता आहिस्ता क्लास से निकलने लगे। अबीर अपनी जगह से उठी, बैग कंधे पर डाला और बिना कुछ कहे क्लास से बाहर निकलने लगी। अबीर, फरहत की आवाज़ उसके पीछे से आई, जो अपनी किताबें समेटकर जल्दी से उसके पीछे लपकी थी। अरे सुनो तो सही, तुम आज इतनी खामोश क्यों हो? सुबह से एक लफ्ज़ भी नहीं कहा तुमने। सब खैरियत है ना? अबीर ने एक लम्हे के लिए रुककर फरहत की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक गहरी थकन और उलझन थी, मगर लब बंद थे, जैसे ज़बान पर ताला लगा हो। कुछ नहीं, बस तबीयत ठीक नहीं, ये कहकर वो दोबारा कदम बढ़ा चुकी थी। वो ऐसी ही थी, बात करने पर आती तो ज़बान बंद नहीं होती थी, और अगर दिल ना चाहे तो किसी को मुखातिब करना भी ज़रूरी नहीं समझती थी। फरहत फिर उसके साथ साथ चलने लगी। तुम तो कभी ऐसा नहीं करती, कुछ तो हुआ है। कल भी तुम काफ़ी चुप चुप थी और आज तो जैसे मुकम्मल बदल गई हो। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मुझे बताओ ना। अगर कोई मसला है तो मुझसे शेयर करो। मेरी ज़ात से जितना हो सकेगा मैं तुम्हारी मदद करूँगी। प्लीज़ कुछ तो बताओ। अभी वो बात मुकम्मल करती कि अचानक से तेज़ कदमों से चलती उनके करीब आई। अबीर, वो संजीदगी से बोली, आपको प्रिंसिपल मैडम ऑफिस में बुला रही हैं। अबीर चौंकी, वो ठुठक कर रुकी, माथे पर बल पड़े। मुझे? क्यों, क्या बात है? वो वाकई हैरान हुई थी। उसके मुताबिक उसने कोई गलती नहीं की थी। आज तो वक्त के मुताबिक वो कॉलेज भी आ गई थी। लेक्चरार के आने से पहले ही वो क्लास में भी थी। फिर भला किस मकसद के लिए उसे ऑफिस में तलब किया जा रहा था? यह सोच कर ही वो परेशान हो चुकी थी। उसे अपनी तालीम से बेहद मोहब्बत थी। पढ़ाई को वो अपना पहला जुनून कहती थी। नरगिस ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया, ये तो नहीं मालूम, बस मैडम ने ख़ास तौर पर आपका नाम लिया है, कहा है फ़ौरन आ जाएं। अगर देर की तो नुकसान आप खुद उठाएंगी। वो प्रोफेशनल अंदाज में बोली थी। फरहत ने फ़ौरन बोलने की कोशिश की, मैं साथ चलूं? मगर नरगिस ने नरमी से कहा, आप क्लास में चली जाएं, अबीर खुद आ जाएंगी। उन्होंने सख्ती से कहा था कि अगर अबीर के साथ कोई और हो तो उसे साथ लाने की ज़रूरत नहीं, अबीर अकेले आएंगी। फरहत की नज़रें अबीर के चेहरे पर टिक गईं। वह फिक्रमंदी से उसका बाजू थामना चाहती थी, मगर अबीर खामोशी से सर हिलाकर आहिस्ता कदमों से प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ चलने लगी। वो बहुत ही पुरएतमाद लड़की थी, ना कभी किसी से डरी थी और ना आगे डरने का इरादा रखती थी। हर मुश्किल को वो बहुत आसानी से हल कर लिया करती। इस बार भी वो पूरे एतमाद से ऑफिस की जानिब बढ़ी। राहदारी में सन्नाटा छाया था।
ہر قدم کے ساتھ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ ذہن میں کئی سوال تھے۔ کیا کوئی شکایت ہوئی؟ کیا گھر سے کسی نے فون کیا؟ یا کوئی ایسی بات جس کا اسے اندازہ نہیں تھا؟ کئی سوالات اس کے دماغ میں گردش کر رہے تھے، ہر قدم جیسے اس کے اضطراب کو اور بڑھا رہا تھا۔ کلاس سے لے کر پرنسپل آفس تک کا راستہ مختصر تھا، مگر عبیر کے لیے وہ بہت لمبا محسوس ہوا، جیسے ہر لمحہ کوئی نیا بھید کھولنے والا ہو۔ پرنسپل آفس میں جانے کا مقصد محض عزت افزائی ہوتی تھی، اور یہی چیز اسے تھوڑا بہت پریشان کر چکی تھی۔ پرنسپل آفس کے باہر کھڑے ہو کر عبیر نے گہری سانس لی۔ دل کی دھڑکن بے قابو ہو چکی تھی، جیسے کسی انجانی آفت کا اندیشہ ہو۔ اس نے دروازہ آہستہ سے کھولا، کمرے میں قدم رکھا اور نظریں فوراً میز کی طرف اٹھی، لیکن وہاں پرنسپل میڈم موجود نہیں تھی۔ میڈم، اس نے جھجکتے ہوئے پکارا۔ وہ تھوڑا حیران ہوئی کہ اسے بلا کر وہ خود کہاں غائب ہو گئی۔ کمرے میں سناٹا چھایا تھا، صرف ایک کرسی پر کوئی بیٹھا تھا۔ روشنی کے عکس میں چہرہ دھندلا دکھائی دے رہا تھا۔ جیسے ہی وہ شخص سامنے جھکا، عبیر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، زبان خشک ہو گئی، سانس جیسے تھم گیا ہو۔ وہ واقعی حیرت زدہ تھی کہ یہ شخص یہاں کیا کر رہا ہے، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ ارحم خانزادہ موجود تھا۔ وہ اپنے تایازاد کو دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ وہی ارحم خانزادہ جو بچپن میں اس کے قریب تھا، مگر وقت نے ان کے درمیان ایسی خلیج پیدا کی کہ دونوں ایک دوسرے کا سایہ بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ مگر اب اس کو سامنے دیکھ کر اور آفس میں موجود دیکھ کر اس کے طوطے اڑ گئے۔ ارحم نے سرد نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا، تمہیں جب چچی نے منع کیا تھا کہ کالج مت آنا تو تمہیں عزت کی زبان کیوں سمجھ نہیں آتی؟ وہ بولا نہیں بلکہ دھاڑا تھا۔ عبیر پیچھے کو قدم ہٹاتی گئی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، سانس بے ترتیب ہو گئی۔ اگر وہ گھر پر اس سے ملاقات کرتی تو دو ٹوک انداز میں نبٹتی، لیکن اچانک سے اس کو کالج میں دیکھ کر وہ ہڑبڑا گئی تھی۔ میرا کالج میں آج امپورٹنٹ لیکچر تھا، اس لیے مجھے آنا پڑا۔ اس کی آواز کپ کپا رہی تھی، مگر وہ خود کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ جھوٹ مت بولو، تمہیں اچھی طرح علم تھا کہ آج کیا طے تھا، مگر تمہیں اپنی مرضی چلانے کا شوق ہے نا؟ ارحم کی آواز میں طنز بھی تھا اور غصہ بھی۔ عبیر کے قدم خود بخود پیچھے ہٹنے لگے، مگر ارحم اب آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کمرے کی فضا میں عجب سی گھٹن پھیل گئی تھی۔ عبیر کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ دروازے کی طرف پلٹ نہیں لگی تھی کہ ارحم نے اچانک اپنا ہاتھ بڑھایا اور ایک سفید رومال اس کے منہ پر رکھ دیا۔ یہ عمل بے حد اچانک کیا گیا تھا۔ وہ بہت بری طرح سے پریشان ہو کر 2 قدم پیچھے ہو گئی تھی۔ نہیں، وہ گھبرا کر چیخنا چاہتی تھی، مگر آواز گلے میں ہی اٹک گئی۔ رومال پر کوئی تیز خوشبو تھی، شاید کوئی بے ہوش کرنے والا مادہ، جس کی تاثیر لمحوں میں اس کے ہوش چھین گئی۔ اس کی آنکھیں دھندلانے لگی، جسم کا توازن بگڑنے لگا اور وہ بے اختیار ارحم کی باہوں میں گر گئی۔ ارحم نے اسے تھام لیا، اس کے چہرے کو اپنے چہرے کے قریب کرتے ہوئے نرمی سے مگر زہر آلود لہجے میں کہا، تم جتنی ضدی ہو نا، اب تمہاری یہ اکڑ میں اچھی طرح نکالوں گا۔ تم نے بے وجہ مجھ سے الجھ کر اچھا نہیں کیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی سختی تھی، جیسے وہ کوئی انتقام لے رہا ہو، جیسے کوئی فیصلہ صادر کر چکا ہو۔ وہ عبیر کو اپنے بازوؤں میں سنبھالے آفس کے پچھلے دروازے کی طرف بڑھا، جو اکثر بند رہتا تھا لیکن آج کھلا تھا۔ وہ آہستہ سے باہر نکلا، ارد گرد کوئی نہیں تھا، راہداری سنسان تھی۔ پھر کارروائی کی گئی تھی۔ باہر ایک گاڑی پہلے سے موجود تھی۔ وہ عبیر کو پچھلی سیٹ پر لٹا کر دروازہ بند کر گیا اور اگلے ہی لمحے گاڑی سٹارٹ کر کے تیز رفتاری سے گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ پیچھے کالج، کلاس، دوستیں، سب دھند میں گم ہوتے چلے گئے، جیسے عبیر کا تعلق اس دنیا سے کبھی تھا ہی نہیں۔ وہ اس کی تھی، اس کی ملکیت، وہ جیسے چاہے اس کے ساتھ کر سکتا تھا۔ گاڑی سنسان سڑک پر برق رفتاری سے رواں تھی۔ دونوں جانب درختوں کی قطاریں دھندلائی ہوئی سی دکھائی دیتی تھیں۔
जैसे वक्त और जगह का कोई तायुन बाकी ना रहा हो। गाड़ी के अंदर खामोशी छाई हुई थी, बस इंजन की मुसलसल आवाज़ और टायरों की सड़क से रगड़ सुनाई दे रही थी। अरहम की नज़रें सड़क पर जमी हुई थी, चेहरे पर सख्ती और बेनियाजी की मिली जुली कैफियत थी। पीछे की सीट पर लेटी अबीर की पलकें आहिस्ता आहिस्ता हिलने लगी, माथे पर शिकने उभरी जैसे कोई डरावना ख्वाब देखकर जाग रही हो। हल्का सा कराहा और अचानक आंखें खोल दी। एक लम्हे के लिए सब धुंधला था, छत, खिड़कियां, आसमान, सब गडमड था। वो नीम बेहोशी में सीधी होकर बैठने लगी, हाथों को सर से थामते हुए चारों तरफ देखा। जैसे जैसे शऊर वापस आया, उसकी आंखों में हैरत, फिर घबराहट और फिर खौफ भरने लगा। ये कहाँ हूँ मैं? वो बड़बड़ाई। फिर अगले लम्हे उसकी नज़रें फ्रंट सीट पर बैठे अरहम पर पड़ी। अरहम? वो तेज़ी से आगे झुकी, सीट के बीच से झांकते हुए बोली, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? मुझे घर जाना है, अम्मी इंतज़ार कर रही होंगी। प्लीज़, क्यों उन्हें परेशान कर रहे हैं? आपको क्या मसला है मेरी पर्सनल लाइफ से? मैं किसी भी तरह अपनी ज़िंदगी गुजारूं। गाड़ी रोकें प्लीज़। उसकी आवाज़ कपकपा रही थी, आंखों में आंसू तैरने लगे थे, दिल की धड़कन जैसे सीने से बाहर निकलने को तैयार थी। अरहम ने एक लम्हे को भी नज़र नहीं फेरी, बस सड़क पर नज़रें जमाए रहा, जैसे वो उसकी मौजूदगी से इनकारी हो। वो ऐसा ही था, हर चीज़ पर हक जताने वाला। अबीर की बेचैनी बढ़ने लगी। वो आगे बढ़ी, अपना हाथ स्टीयरिंग व्हील पर रखा और झटके से खींचने की कोशिश की। मैं कह रही हूँ गाड़ी रोकिए। गाड़ी का तवाज़ुन लम्हा भर को डगमगाया। अरहम ने झट से स्टीयरिंग काबू में किया। अगले ही लम्हे उसका हाथ बिजली की तेज़ी से घूमा और एक ज़ोरदार थप्पड़ अबीर के चेहरे पर पड़ा। थप्पड़ की गूंज सिर्फ उसके गाल पर नहीं, बल्कि दिल में भी गूंजी। चुपचाप बैठी रहो। अरहम की आवाज़ सख्त और बर्फीली थी। अगर एक लफ्ज़ भी मुंह से निकाला ना, तो चलती गाड़ी से धक्का दे दूंगा, समझ आई? अबीर का चेहरा थप्पड़ की शिद्दत से एक तरफ को मुड़ गया, आंखों से आंसू टपकने लगे, सांस बेतरतीब हो गई, लब कपकपाने लगे, मगर आवाज़ जैसे गले में दब गई। खौफ ने उसकी ज़बान को कुफ्ल लगा दिया था। वो खामोश होकर पीछे की सीट पर सिमट गई, दोनों हाथों से खुद को लपेट लिया, जैसे अपनी ही ज़ात में पनाह ढूंढ रही हो। उसका दिल चीख चीख कर एहतजाज कर रहा था, मगर जिस्म जैसे पत्थर का हो गया था। गाड़ी अब भी चल रही थी, रफ्तार में, खामोशी में और एक अंधे सफ़र की तरफ, जहां ना मंजिल वाज़ेह थी, लेकिन वापसी का कुछ इल्म नहीं था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। एक लंबी मुसाफत के बाद गाड़ी एक झटके से बड़ी सी हवेली के पोर्च में आकर रुक गई। पहियों के नीचे कंकरों की आवाज़ गूंजी और खामोशी का सीना चीरती हुई पूरे माहौल में फैल गई। शाम का धुंधलका हवेली की दीवारों पर सायों की सूरत नाच रहा था और फ़ज़ा में घुटन सी मौजूद थी। अबीर का दिल शिद्दत से धड़कने लगा, जैसे दिल को पहले ही इल्म हो कि इस जगह का हर पत्थर, हर दरो दीवार उसके खिलाफ खड़ा हो चुका है। अभी वो दरवाज़ा खोलने का सोच ही रही थी कि अरहम ने उसके दरवाजे की तरफ लपक कर गुस्से से झटका दिया और उसे बाजू से पकड़कर ज़ोर से बाहर खींच लिया। छोड़े मुझे, वो रोती हुई चीखी। मैं यहाँ नहीं आना चाहती, मुझे वापस जाना है, अम्मी इंतज़ार कर रही हैं। खुदा के लिए छोड़ दे मुझे नहीं जाना इस हवेली के अंदर। यहाँ के मकीन ने आखिर हमें दिया ही क्या है? सिर्फ तकलीफ़, रुसवाई और दुख। मुझे अंदर नहीं जाना, मुझे मेरी माँ के पास जाना है। छोड़ें अरहम। वो बिफर गई थी, अब उसे मज़ीद ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन अरहम ने उसकी एक भी ना सुनी। वो खामोशी से मगर बेदर्दी से उसे खींचता हुआ सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। अबीर का दुपट्टा एक तरफ से सिरक गया, जूती का तस्मा खुल गया, मगर वो कुछ संभालने के काबिल ही नहीं थी। मुझे यहाँ के लोग पसंद नहीं, वो हिचकियाँ लेती हुई चिल्लाई। यह हवेली मेरे लिए कैद खाना है, प्लीज़ मुझे वापस जाने दे। क्यों मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं? प्लीज़ मेरी बात तो सुने।
मगर वो ऐसा हो गया था जैसे सुनने और बोलने की सलाहियत से महरूम हो। अरहम ने एक सर्द निगाह उस पर डाली और बाजू की गिरफ्त मजीद सख्त कर दी। वो पोर्ट से होते हुए लाउंज में दाखिल हुआ। लाउंज में नूरुन्निसा बेगम सफ़ेद दुपट्टा ओढ़े सोफे पर नीम दराज थी। जाहिद खानज़ादा अखबार पढ़ रहे थे और दाजी अपनी लाठी थामे सामने दीवार पर नजरें जमाए बैठे थे। अबीर की सिसकियाँ और कदमों की घसीटने की आवाज़ पूरे माहौल में गूंजी, मगर तीनों चेहरों पर कोई तासुर न उभरा। नूरुन्निसा ने फ़कत एक लम्हे के लिए नज़र उठाई। आंखों में एक मध्यम सा अक्स लरस गया, मगर चेहरे पर खामोशी की सख्त तय थी। जाहिद खानज़ादा ने जैसे कुछ सुना ही ना हो, अखबार को मज़ीद खोल लिया। दाजी ने अपनी लाठी थोड़ी सी सरकाई, मगर नज़रें नहीं हटाईं। अबीर ने एक नज़र उन तीनों पर डाली जिन्हें वो अपने होने का सहारा समझती थी, मगर आज वो तीनों सिर्फ पत्थर की मूर्तें बने बैठे थे। ताई अम्मी, वो रोते हुए पुकार उठी, बड़े बाबा कुछ तो कहें, ये क्या कर रहा है? लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी मिली, एक ऐसी खामोशी जो उसके अंदर तक सुन कर गई। अरहम उसे घसीटते हुए जीने चढ़ने लगा। सीढ़ियों पर उसकी आवाज़ गूंजती रही। वो बार बार रुकने, खींचने, गिड़गिड़ाने की कोशिश करती रही, मगर अरहम के चेहरे पर एक ही रंग था, सख्ती और बेनियाजी। ऊपर पहुंचकर उसने एक कमरे का दरवाज़ा खोला और एक झटके से अबीर को अंदर धकेल दिया। यहाँ से निकलोगी तो अंजाम बुरा होगा, वो गुर्राया और दरवाज़ा ज़ोर से बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। अबीर दीवार से टकराई और फिर ज़मीन पर गिर पड़ी। आंखों से आंसू रवां थे, दिल में खौफ, बेबसी और दर्द का तूफान बरपा था। अरहम नहीं, दरवाज़ा खोलो, मुझे जाने दो। वो चीखती रही, दरवाज़ा पीटती रही, मगर जवाब में सिर्फ एक सन्नाटा मिला। एक बार फिर जैसे सब दरवाजे बंद हो चुके थे और अबीर हवेली की ऊंची दीवारों में कैद हो चुकी थी, इस बात से बेखबर कि ये कैद उसके लिए बेहतरीन है। रात की तारीकी हवेली के आंगन में खामोशी की चादर ताने सो रही थी। सर्द हवाओं की सरसराहट दरो दीवार से टकरा रही थी और आसमान पर बादल छाए हुए थे। फिजा में घुटन थी, जैसे कोई अनकही कयामत आने वाली हो। अचानक हवेली के मरकजी दरवाजे पर किसी के कदमों की धमक गूंजी। एक लम्हे बाद दरवाज़ा धड़ाम से खुला। जीनत बेगम हाथती कांपती, बिखरे बाल, आंखों में वहशत और चेहरे पर बेबसी लिए अंदर दाखिल हुई। उनके कदम लड़खड़ा रहे थे, कपड़े गर्द से अटे हुए थे। वो सीधा दाजी के कमरे की तरफ भागी, जो हमेशा की तरह लाउंज के एक गोशे में कुर्सी पर बैठे अपने असा के सहारे वक्त की तपिश नाप रहे थे। जीनत बेगम उनके कदमों में गिर पड़ी, हाथ जोड़े और आंखों से आंसू टपकने लगे। बाबा साहब, खुदा का वास्ता है, मेरी बेटी अभी तक वापस नहीं आई। सुबह कॉलेज गई थी, मगर अब तक कोई खबर नहीं। मैं बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँची हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करें, मुझे अपनी बच्ची को ढूंढना है। दादी ने अपनी आंखें आहिस्तगी से खोलीं, एक सख्त और बेरहम निगाह उन पर डाली और फिर अपने लहजे में वही रिवायती करोफर समोकर बोले, हमारे पास क्यों आई हो बहू? जब हमने तुम्हें कहा था कि यहीं हवेली में रहो, अपने असल के साथ जुड़ कर रहो, तब तुमने हमारा मजाक उड़ाया। तुम्हें शहर की हवा लग गई थी ना? अब जाओ, अपने शहर के लोगों से मदद मांगो, अपनी बेटी को खुद ढूंढो, हमारा तुमसे कोई वास्ता ताल्लुक नहीं। वो लम्हे में निगाहें फेर गए थे, वरना जब भी उनकी बात जीनत बेगम से मोबाइल पर होती थी तो वो हमेशा बहुत ही शफकत से पेश आते थे। जीनत बेगम ने उनके कदमों को और ज़ोर से थामा और सिसकते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दें, मैं जानती हूँ मैंने गलती की, लेकिन अब वक्त नहीं है मेरे पास। मेरी बेटी लापता है, वो अकेली है, वो डरी हुई होगी। दादी ने लाठी से ज़मीन पर ज़रब लगाई और गुस्से से उठकर खड़े हो गए। रहम, हमसे रहम की उम्मीद लेकर आई हो? तुम्हें रहम तब याद नहीं आया जब तुमने हमें छोड़कर शहर का रास्ता चुना? अब हमारे दरवाजे पर आकर गिरिया करने से कुछ हासिल नहीं होगा जीनत बेगम। जीनत बेगम के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे और आवाज़ भर आई हुई थी।
اگر آپ کو پوتی پر ترس نہیں آ رہا تو کم از کم اپنی بہو کا ہی سوچ لیں۔ عبیر صرف میری بیٹی نہیں، ارحم کی بیوی ہے، آپ کی پوتی ہے، اس پر رحم کریں، آپ ہی اسے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ داجی کی آنکھوں میں ایک لمحے کو جھجک سی ابھری، لیکن پھر چہرہ وہیں سخت ہو گیا۔ منکوہا، یہ نکابی تم جیسے خودداروں کے لیے محض ڈھال ہوتا ہے۔ جب اپنی مرضی کے فیصلے کیے تھے تب ہم یاد نہیں آئے؟ اب ہماری دہلیز پر آ کر گر گرانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تمہیں اور تمہاری بیٹی کو جو چاہا وہ ملا، اب اسے بھی بھگتو۔ اتنا کہہ کر داجی نے لاٹھی زور سے زمین پر ماری اور گھن گھرج والے لہجے میں حکم دیا، کسی کو بلاؤ، ان کو باہر نکالو۔ خادم جلدی سے آیا اور زینت بیگم کی طرف بڑھا، چلے کھڑی ہو جائیں، یہاں آپ کی کوئی جگہ نہیں۔ داجی کو اتنی اچانک تبدیل ہوتا دیکھ کر وہ لرز اٹھی تھی۔ زینت بیگم رو رو کر تھک چکی تھی، مگر اب بھی التجا کی رمق باقی تھی۔ بس ایک بار میری بیٹی کو ڈھونڈ لیں۔ مگر اب کوئی سننے والا نہیں تھا۔ وہ حویلی سے باہر دھکیل دی گئیں اور دروازہ ان کے پیچھے دھڑام سے بند ہو گیا، جیسے کسی امید کا جنازہ اٹھا ہو۔ مگر وہ لوٹی نہیں تھی۔ انہیں یقین تھا حویلی کی پوتی غائب ہو جائے اور حویلی کے مکین اتنے آرام سے بیٹھ جائیں۔ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور تھی، اور یہی وجہ انہیں وہیں ٹھہرنے پر مجبور کر گئی تھی۔ رات 10 بجے کمرے میں جیسے ہی ارحم داخل ہوا، اندر کی فضا ساکت ہو گئی۔ کمرے کی خاموشی میں ایک غیر مرئی شور تھا، ایک بے قراری، ایک اضطراب جو دیواروں سے ٹکرا کر اس کے دل میں اتر رہا تھا۔ ایئر کنڈیشنر کی مدھم سی آواز بھی عبیر کی عدم موجودگی کے احساس کو چھپا نہ سکی۔ ارحم کی نظریں بے اختیار چاروں طرف دوڑی۔ بیڈ خالی، صوفے پر دوپٹہ پڑا تھا، پردے ہلے ہوئے تھے، مگر دروازے کی جانب جو واحد چیز بند تھی وہ تھا ڈریسنگ روم۔ اس کی آنکھیں وہیں ٹھہر گئیں، جسے کسی اندرونی احساس نے اسے بتا دیا ہو کہ وہ وہیں ہے۔ تیز قدموں سے دروازے کی طرف بڑھا، ایک بار دستک دی، کوئی جواب نہیں آیا۔ عبیر، دروازہ کھولو۔ آواز میں سختی تھی، مگر لہجہ ابھی بھی کنٹرول میں تھا۔ جب دوسری بار بھی کوئی جواب نہ ملا تو غصے کی ایک لہر اس کے لہجے میں شامل ہو گئی۔ عبیر، میں کہہ رہا ہوں دروازہ کھولو۔ اب کی بار اس نے زور سے دروازے پر دستک دی، جیسے یہ باور کرانا چاہتا ہو کہ وہ سنجیدہ ہے۔ اگر تم نے دروازہ نہ کھولا نا تو میں دروازہ توڑ کر اندر آ جاؤں گا۔ وہ غرایا، آواز میں تحکم اور دھمکی دونوں واضح تھے، لیکن اسے کیا معلوم تھا اندر جو لڑکی بیٹھی تھی وہ خوف اور ہمت کے درمیان جھول رہی تھی۔ ڈریسنگ روم کے اندھیری روشنی میں عبیر دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی تھی، سانسیں بے ترتیب تھیں، آنکھوں سے آنسو خاموشی سے بہہ رہے تھے، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، جیسے کوئی قید پرندہ پنجرے سے نکلنے کی راہ تلاش کر رہا ہو۔ اس نے جلدی سے نظریں کھڑکی کی طرف دوڑائیں، کھڑکی جو چھوٹی مگر باہر کی طرف کھولتی تھی۔ اس کی سوچ جیسے یکدم عمل میں بدل گئی۔ اس نے الماری سے ایک کے بعد ایک دوپٹہ نکالا، ان کی گرہیں لگائیں اور مضبوطی سے جوڑ کر ایک لمبی رسی بنائی۔ وقت کم تھا اور ہر گزرتا لمحہ ارحم کے دروازہ پیٹنے کی شدت میں اضافہ کر رہا تھا۔ عبیر، آخری بار کہہ رہا ہوں۔ ارحم کی دھاڑ دروازے سے ٹکرائی۔ عبیر نے اپنی سانس روک کر کھڑکی کا پٹ کھولا۔ باہر اندھیرا تھا، مگر نیچے زمین نظر آ رہی تھی۔ اس نے دوپٹوں کی رسی کھڑکی کے ہینڈل سے مضبوطی سے باندھی اور ایک لمحے کو اپنی سانسیں روکی۔ عبیر! ارحم نے پوری طاقت سے دروازہ پیٹا۔ عبیر نے دوپٹے کو پکڑ کر کھڑکی سے باہر پیر رکھا۔ ہاتھ کانپ رہے تھے، پاؤں پھسلنے کا خطرہ تھا، مگر اس کے اندر کا خوف اس وقت جبر بن چکا تھا۔ 1 2 3 وہ دھیرے دھیرے نیچے اترنے لگی۔ دل دہل رہا تھا، سانسیں پھٹ رہی تھی، مگر وہ جانتی تھی اگر رکی تو بچ نہیں پائے گی۔ ادھر ارحم نے ایک آخری زور سے دروازہ دھکیلا جو ہل کر رہ گیا، مگر ٹوٹا نہیں۔ اس نے دروازے سے کان لگا کر سنا، اندر خاموشی تھی۔ عبیر! اب کی بار اس کی آواز میں تھوڑا الجھاؤ تھا، تھوڑا سا شک،
مگر تب تک عبیر خوف کی چادر اوڑھے زمین پر پہنچ چکی تھی۔ دوپٹوں کی رسی سے ہاتھ چھوٹے تو زمین پر گھٹنے کے بل گری، مگر جلدی سنبھلی اور دوپٹہ ٹھیک کرتی حویلی کی پچھلی دیوار کی طرف دوڑنے لگی اور اوپر کمرے میں ارحم دروازے کو توڑنے کی تیاری میں تھا، یہ جانے بغیر کہ وہ جس پر حکم چلانے نکلا تھا وہ اب اس کی قید سے فرار ہو چکی تھی۔ وہ عبیر خانزادہ تھی، ایسے کیسے وہ قید میں رہتی؟ جب حویلی کی بیٹی ہو کر وہ آرام سے شہر میں رہ سکتی تھی تو یہ کرنا تو اس کے لیے مشکل کام تھا ہی نہیں۔ رات کی خنکی اور اندھیرے نے پورے گاؤں کو اپنی آغوش میں لے رکھا تھا۔ عبیر حویلی کی پچھلی دیوار سے جیسے ہی نیچے اتری، اس کا پاؤں ایک نوکیلے پتھر سے ٹکرا کر بری طرح زخمی ہو گیا۔ درد کی ایک شدید لہر اس کی پنڈلی سے دل تک دوڑ گئی، مگر اس نے لب بھینچ کر آنکھوں میں آئے آنسو پی لیے۔ اب رکنا موت کے برابر تھا۔ چہرے پر خاک، دوپٹہ گرد سے اٹا ہوا، بال الجھے ہوئے تھے اور جسم لرز رہا تھا، مگر وہ مسلسل دوڑ رہی تھی۔ قدم لڑکھڑا رہے تھے، سانسیں دھونکنے کی طرح چل رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں صرف ایک ہی تصویر تھی، زینت بیگم، جو شہر کے کونے میں بیٹی کا انتظار کر رہی ہوں گی۔ گاؤں کے باہر نکلتے ہی ایک سنسان سڑک نے اس کا خیر مقدم کیا۔ بیچوں بیچ اندھیرا تھا، آس پاس جھاڑیاں اور ویرانی۔ تبھی اسے دور سے بس کی ہیڈ لائٹس نظر آئیں۔ دل کو کچھ قرار آیا۔ وہ تیزی سے لنگڑاتے قدموں کے ساتھ سڑک کے کنارے آئی، ہاتھ اٹھایا، بس دھیرے سے رکی۔ دروازہ کھلا، اندر جھانک کر دیکھا تو کوئی مسافر نہیں تھا۔ بس میں بس ایک درمیانی عمر کا شخص بیٹھا تھا جو شاید ڈرائیور بھی تھا۔ بی بی کہاں جانا ہے؟ اس نے کھانسی کی دبی آواز میں پوچھا۔ شہر، مجھے شہر جانا ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں، پلیز مجھے وہاں اتار دیجیے گا۔ عبیر نے تھکے ہوئے لہجے میں التجا کی۔ اصل بات بتانے سے اس نے گریز کیا تھا، کیونکہ خانزادہ حویلی جتنا پورے گاؤں میں مشہور تھی، اس کو یقین تھا اگر ذرا بھی وہ کوئی غلطی کرتی تو اگلے ہی لمحے اسے دوبارہ خانزادہ حویلی پہنچا دیا جاتا۔ ڈرائیور نے نظریں اس کے چہرے پر گاڑ دی، آنکھوں میں عجیب سی چمک نمودار ہوئی، مگر لبوں پر مصنوعی مسکراہٹ لاتے ہوئے بولا، چڑھ جاؤ بی بی، میں شہر ہی جا رہا ہوں۔ عبیر نے شکریہ کہا اور پیچھے کی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ دروازہ بند ہوا، بس دھیرے دھیرے چلنے لگی۔ عبیر کی سانس کچھ بحال ہوئی، اس نے زخمی پاؤں کو سہلایا اور آنکھیں بند کر کے دل ہی دل میں دعا کرنے لگی، یا اللہ میری حفاظت فرمانا، امی کے پاس پہنچا دے، کوئی اور مشکل نہ آئے۔ لیکن ڈرائیور کے ذہن میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ وہ بار بار بیک ویو مرر میں عبیر کو گھور رہا تھا۔ اس کی نظریں کسی شکاری کی طرح عبیر کے چہرے اور جسم پر گھوم رہی تھی۔ بس کی سمت جو اسے شہر کی طرف لے جانی تھی آہستہ آہستہ بدلنے لگی۔ عبیر کو راستوں کا علم نہیں تھا، مگر جیسے جیسے کھڑکی کے باہر کے مناظر بدلنے لگے اس کا دل بیٹھنے لگا۔ یہ کون سا راستہ ہے؟ وہ اچانک بولی۔ اس کی آواز میں تشویش واضح تھی۔ ڈرائیور نے مصنوعی ہنسی کے ساتھ جواب دیا، یہ شارٹ کٹ ہے بی بی، کم وقت میں پہنچا دوں گا، تم آرام کرو۔ عبیر کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے دوپٹے کو سینے پر اور سختی سے لپیٹا اور اپنی دعاؤں کا ورد تیز کر دیا، اللہ بچا لے پلیز، مجھے امی کے پاس پہنچا دے۔ ڈرائیور کی نظریں اب مزید بے باک ہو گئی تھیں، جیسے وہ اس کا خوف محسوس کر کے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ بس ویران سڑک پر آگے بڑھ رہی تھی اور ہر قدم کے ساتھ عبیر کی امیدیں پیچھے چھوٹ رہی تھیں۔ بس ایک زبردست جھٹکے سے رکی تو عبیر کا سر کھڑکی سے جا ٹکرایا۔ آنکھیں کھولتے ہی اس نے ارد گرد دیکھا، یہ تو شہر کا راستہ نہیں تھا۔ سامنے ایک خستہ حال سا اڈا، جہاں روشنی کم اور سناٹا زیادہ تھا، مٹی، گند اور ایک عجیب سے گھٹن کا ماحول۔ یہ کہاں لے آئے ہو مجھے؟ عبیر نے کپ کپاتی آواز میں پوچھا۔ آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیلی ہوئی تھی۔ ڈرائیور نے دروازہ کھولا اور مڑ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اتر جا بی بی، تیری قسمت تجھے اب یہاں لے آئی ہے۔ عبیر کا دل دھک سے رہ گیا۔
وہ پیچھے ہٹی مگر اسی لمحے وہ شخص آگے بڑھا اور اس کی کلائی مضبوطی سے تھام لی۔ چھوڑو مجھے، پلیز چھوڑو، وہ زور زور سے چیخی مگر اس کے الفاظ ویرانے میں کھو کر رہ گئے۔ ایک قید سے نکل کر وہ دوسری قید میں پھنس گئی تھی اور یہ قید تو محض جہنم تھی۔ خاموش رہ، جتنی آسانی سے بیٹھی تھی گاڑی میں اتنی آسانی سے اتر بھیجا۔ وہ اس پر جھپٹا اور زبردستی اسے نیچے اتارنے لگا۔ عبیر کے آنسو بہہ نکلے، دل میں صرف ایک ہی صدا، یا اللہ بچا لے۔ جیسے ہی وہ نیچے اتری اس نے 3 سایوں کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا، 3 اجنبی مرد جن کی نظریں اس پر کسی شکاری کی طرح گڑی ہوئی تھیں۔ یہ لو تمہاری تفریح کے لیے آج کی خاص مہمان، ڈرائیور نے ہنستے ہوئے کہا۔ عبیر پیچھے ہٹی، کانپتے ہاتھ جوڑ کر ان کے آگے گری۔ خدا کا واسطہ ہے مجھے جانے دو، میں نے آپ لوگوں سے مدد مانگی تھی، میں کسی کی بیٹی ہوں، پلیز ایسا مت کرو۔ ایک آدمی ہنسا۔ سب یہی بولتی ہیں بہن جی، مگر یہاں نہ کوئی باپ ہوتا ہے نہ بھائی، بس قیمت لگتی ہے اور سودا طے ہوتا ہے۔ عبیر نے خوف سے آنکھیں بند کر لی، دعا تھی کہ کوئی معجزہ ہو جائے۔ تبھی اچانک دور سے ایک گاڑی کی تیز ہیڈ لائٹس فضا میں ابھری، ان کی چمک نے سب کو چونکا دیا۔ ایک سیاہ پجارو گرد اڑاتی ہوئی اڈے میں داخل ہوئی، ٹائروں کی آواز جیسے کوئی طوفان آن پہنچا ہو۔ عبیر نے آنکھیں کھول کر دیکھا، اس کی سانس اٹک گئی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور دھواں ہٹنے کے بعد جو شخص سامنے آیا وہ تھا ارحم خان زادہ۔ وہ تینوں مرد پیچھے ہٹ گئے جیسے زمین پر ان کے قدم جم سے گئے ہوں۔ ڈرائیور کا رنگ فک ہو گیا، پسینے کی بوندیں ماتھے سے ٹپکنے لگی۔ خان زادہ صاحب، ان میں سے ایک بمشکل بولا، ہمیں معلوم نہیں تھا۔ ارحم کی نظریں عبیر پر ٹکی تھی، وہ کانپ رہی تھی، آنکھوں میں خوف کی گہرائی اور چہرے پر خاک کے ساتھ بے بسی کی تصویر بنی کھڑی تھی۔ کس نے ہاتھ لگایا ہے اسے؟ ارحم کی آواز گونجی، برف جیسی ٹھنڈی اور زہر جیسی کٹیلی۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ پوچھا ہے کس نے ہاتھ لگایا؟ اب وہ دھاڑا۔ ڈرائیور کی گھٹنے کانپ گئے۔ صاحب، ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ آپ کی۔ اب جان لیا؟ ارحم نے جیب سے پسٹل نکالا اور سائلنسر چڑھاتے ہوئے ان کی طرف قدم بڑھایا۔ عبیر کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، لیکن دل میں ایک بار انجانی سی تسلی بھی اتری۔ شاید وہ بچ گئی تھی، شاید کیونکہ جانتی تھی اگر اب بچی تو یہ شخص اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ ارحم کی آنکھوں میں دہکتے شعلے تھے جیسے اس کی روح میں آگ لگ گئی ہو۔ وہ آگے بڑھا اور ان تینوں میں سے ایک کے چہرے پر گھونسا مارا۔ دوسرا چیخنے ہی لگا تھا کہ اس کے گریبان پکڑ کر اسے زمین پر دے مارا۔ تیسرا پیچھے ہٹنے لگا تو ارحم نے اسے پاؤں کی ٹھوکر سے گرا دیا اور مسلسل مکے برساتا چلا گیا۔ غلیظ درندوں، تمہیں عورت کا مطلب صرف ہوس نظر آتی ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ ہر وار کے ساتھ غرایا جیسے ان کے وجود کو مٹی میں ملا دینا چاہتا ہو۔ تینوں چیخ رہے تھے، معافیا مانگ رہے تھے، لیکن ارحم کی آنکھوں میں رحم نام کی کوئی چیز باقی نہیں تھی۔ وہ انہیں دھکیلتا، مارتا، گالیاں دیتا رہا، یہاں تک کہ ان میں سے ایک زمین پر بے سدھ ہو گیا۔ باقی دونوں رینگتے ہوئے دور ہونے لگے۔ عبیر کنارے پر ساکت کھڑی تھی، اس کی سانسیں بے ترتیب، زخموں سے چور، کپکپاتے لب اور آنکھیں آنسوؤں سے لبریز۔ ارحم نے جیسے ہی ان تینوں کو دھتکارا، وہ گھوما اور عبیر کی طرف بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی قہر تھا جو غصے اور بے بسی کا امتزاج تھا۔ بغیر کسی تمہید کے ایک زوردار تھپڑ عبیر کے گال پر پڑا۔ یہ سزا ہے تمہاری، اس بھاگنے کی، اس بغاوت کی۔ وہ دھاڑا، بنا سوچے سمجھے منہ اٹھا کر بھاگ گئیں۔ کس نے اجازت دی تھی تمہیں؟ عبیر کا جسم ایک جھٹکے سے پیچھے ہوا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ گال پر تھپڑ کا نشان سرخ ہو چکا تھا، مگر اس سے زیادہ دل پر پڑی چوٹ نے اسے توڑ دیا۔ ایسا کون سا ظلم کیا ہم نے تم پر؟ ارحم کی آواز کچھ نرم ہوئی، لیکن لہجہ اب بھی زہر آلود تھا۔ کیا ہم نے تمہارے باپ کو قتل کیا تھا جو تم ساری زندگی ہمیں ظالم سمجھتی رہی ہو؟
حویلی کے اصول پسند نہیں تو گھر چھوڑ دینا تھا۔ خاندان کی بیٹی ہو کر شہر میں آزادی کے نام پر جو تماشے لگا رہی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ عبیر کی پلکیں لرزی، لب کپ کپائے مگر زبان سے ایک لفظ نہ نکل سکا۔ دل جیسے سینے میں ہی دفن ہو گیا ہو۔ میں نے تمہیں حویلی میں رکھا، اپنے ساتھ جڑا، تم میرے نام سے منسوب ہو کر بھی حویلی سے بھاگی۔ عبیر نے نظریں جھکا لی۔ اب وہ نہ بول سکتی تھی اور نہ رو سکتی تھی، صرف بے آواز آنسو اس کی بے بسی کی گواہی دے رہے تھے۔ جلد بازی میں اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ ارحم نے بازو پکڑا اور زبردستی اسے کھینچتے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ چلو اب واپس، جہاں سے آئی ہو وہیں جانا ہے تمہیں، میری حویلی۔ عبیر نے آخری بار پیچھے مڑ کر اندھیرے میں چھپی سڑک کو دیکھا، جیسے کوئی معجزہ وہاں سے نکل آئے، لیکن وہاں صرف سناٹا تھا، اور وہ سناٹا اب اس کی قسمت کا مستقل حصہ بن چکا تھا۔ گاڑی ایک زوردار جھٹکے سے حویلی کے پوچھ میں آ کر رکی۔ انجن کی آواز بند ہوتے ہی جیسے سناٹے نے پھر سے پورے ماحول کو جکڑ لیا۔ عبیر تھکی ہوئی نڈھال سی گاڑی کی سیٹ سے لگ کر بیٹھی تھی جب ارحم نے زور سے دروازہ کھولا۔ اس کا بازو جھٹکے سے پکڑا اور بے رحم انداز میں گھسیٹ کر نیچے اتارا۔ وہ بمشکل قدم جما پاتی، مگر ارحم کی گرفت میں کوئی نرمی نہیں تھی۔ حویلی کے دروازے پر زینت بیگم بیٹھی تھی، ان کی آنکھیں رات بھر کی جاگی ہوئی تھیں، چہرہ خوف، بے بسی اور انتظار کی تصویر بنا ہوا تھا۔ جیسے ہی ان کی نگاہ بیٹی پر پڑی، وہ بجلی کسی تیزی سے اٹھ کر لپکی اور عبیر کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ شکر ہے اللہ کا، شکر ہے میری بچی واپس آ گئی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ عبیر تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ماں کا لمس پا کر اس کا دل رو دیا، لیکن وہ کچھ نہ کہہ سکی، بس آنکھیں مینچ کر ماں کے وجود سے لپٹی رہی۔ ارحم نے ایک لمحے کے لیے یہ منظر دیکھا، پھر سرد لہجے میں بولا، شکریہ بعد میں ادا کر لیجیے گا، مجھے ابھی اور اسی وقت رخصتی کرنی ہے۔ زینت بیگم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ بیٹا، یہ وقت ہے، ابھی تو۔ مگر ارحم نے ان کی بات کاٹ دی۔ میں اب کسی کی سننے والا نہیں ہوں، بہت سن لیا، اب یہ میرے ساتھ میرے کمرے میں رہے گی۔ وہ دوبارہ عبیر کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھا۔ زینت بیگم بے چین ہو کر ان کے پیچھے لپکی، لیکن ارحم کے ارادے چٹان کی مانند سخت تھے۔ جب وہ لاؤنج میں پہنچا، داجی اپنی کرسی پر بیٹھے اخروٹ کی چھڑی تھامے نگاہیں اس پر گاڑے ہوئے تھے۔ ان کے چہرے پر غصہ اور حیرت بیک وقت نمایاں تھا۔ زاہد صاحب بھی وہیں موجود تھے، اور نورالنساء نے جیسے ہی عبیر کو دیکھا کچھ کہنا چاہا، مگر ارحم بول پڑا، میں اس کی رخصتی اسی وقت اسی لمحے کر رہا ہوں۔ جو رسمیں باقی تھیں وہ تب تھیں جب دل صاف تھے، اب دل میں میل ہے تو رخصتی بس رسم نہیں، اعلان ہے کہ یہ میری بیوی ہے اور میرے ساتھ میرے کمرے میں رہے گی۔ داجی نے غصے سے پیر زمین پر مارا۔ ارحم، یہ کوئی طریقہ ہے؟ حویلی کے فیصلے ایسے نہیں ہوتے۔ ارحم نے سرد نگاہ ان پر ڈالی۔ آپ کے فیصلے آپ کے پاس رہیں، میری عزت پر بات آ چکی ہے، اب کوئی رسم، کوئی فیصلہ، کوئی پرانا حساب میری بیوی کے بیچ میں نہیں آئے گا۔ زاہد خانزادہ نے کچھ کہنا چاہا، مگر ارحم نے ان کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ داجی نے ہاتھ بڑھایا، بیٹا بس ایک بات تو سن۔ نہیں داجی، بس اب کچھ نہیں، جو کچھ کہنا تھا وہ بہت دیر پہلے ہو چکا، اب صرف میرا فیصلہ چلے گا۔ ارحم کی آواز میں وہی ضد، وہی اختیار تھا جو اسے خانزادہ بناتا تھا۔ سب کی نگاہوں، سوالوں اور خاموش احتجاج کے باوجود وہ عبیر کا ہاتھ تھامے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ قدموں کی جاپ گونجتی رہی، ایک اعلان، ایک فیصلہ، ایک جنگ جو شاید ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ کمرے کا دروازہ زور سے بند ہوا اور دونوں اندر داخل ہوئے۔ دروازہ بند ہوتے ہی عبیر نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ ارحم کی گرفت سے چھڑایا اور 2 قدم پیچھے ہٹتے غصے اور بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کی ان باتوں کا مطلب کیا ہے؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی، لیکن الفاظ واضح تھے۔ کیا میں کوئی قیدی ہوں؟ آپ لوگوں نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا؟
کیا قصور ہے میرا؟ میں تو پہلے بھی شہر میں ہی رہتی تھی، آپ کو اچانک کیا سوجی؟ ارم کچھ دیر خاموشی سے اسے گھورتا رہا، جیسے الفاظ ترتیب دے رہا ہو۔ پھر آہستگی سے اس نے کہا، تمہیں حقیقت کا علم ہی نہیں ابیر۔ تمہارا باپ مرنے سے پہلے شاہ خاندان کے 2 جوان بیٹوں کو قتل کر بیٹھا تھا۔ ابیر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، لب کپ کپانے لگے۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس کی آواز سرگوشی جیسی تھی۔ ہاں، وہ دشمنی بہت پرانی تھی، لیکن اب وہ انتقام کے موڈ میں ہے۔ شاہ خاندان نے تمہارے باپ کو تو مار دیا، اور اب وہ تمہاری تلاش میں ہے۔ ان کی نظر تم پر ہے، اور ہمیں علم تھا کہ اگر ہم نے تمہیں آزاد چھوڑا تو وہ تمہیں بھی ختم کر دیں گے۔ وہ ساکت کھڑی تھی، جیسے جسم سن ہو چکا ہو۔ ارم نے غصے سے قدم آگے بڑھایا، اسی لیے ہم تمہیں یہاں لائے، اغوا کیا نہیں، تمہیں بچایا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم نے کیا کیا؟ ایک بار بھی پوچھنے کی زحمت نہیں کی کہ کیوں لے کر جا رہا ہوں۔ تم نے بس بھاگنے کا سوچا، جیسے تمہارے آس پاس کوئی نہیں، جیسے سب دشمن ہو تمہارے۔ ابیر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ ارم کا لہجہ سخت ہوتا گیا۔ ہم نے تمہاری ماں کو بھی کچھ نہیں بتایا تاکہ وہ پریشان نہ ہو، لیکن تم نے بھاگ کر سب کچھ بگاڑ دیا۔ اگر ہم بر وقت نہ پہنچتے تو آج تم… وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر چپ ہو گیا، جیسے خیال ہی خوفناک ہو۔ اس نے دانت بھینچتے رخ موڑا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا، جبکہ وہ حقیقت سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ وہ واقعی اس بات کی وجہ سے پریشان تھی کہ اسے اس حویلی میں کیوں لایا جا رہا ہے، حالانکہ حویلی کے مکین اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ محض وہی تھی جو نفرت کا اظہار کرتی تھی، مگر اب وجہ معلوم ہونے پر وہ خود دنگ رہ گئی تھی۔ کمرے میں ایک سکون بھری خاموشی چھائی ہوئی تھی، جیسے تھکے وجودوں اور زخمی جذبات کو کچھ پل کا سہارا مل گیا ہو۔ ابیر نے آہستگی سے قدم بڑھائے، اس کی قدموں کی چاپ فرش پر ہلکی سی گونجی۔ وہ ارہم کے پیچھے آ کر رکی۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی، مگر ہونٹوں پر لرزتی ہوئی ہمت تھی۔ ارہم، وہ دھیرے سے بولی، اس کی آواز میں ٹوٹا ہوا اعتماد جھلک رہا تھا۔ ارہم رک گیا، مگر پلٹا نہیں۔ تب ابھی نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ لمس، وہ لرزتا سا ہاتھ، جیسے برسوں کی تھکن اس چھوٹی سی گرفت میں سمٹ گئی ہو۔ مجھے تو اس بارے میں کچھ بھی پتا نہیں تھا، آپ نے مجھے کبھی کچھ بتایا ہی نہیں۔ آپ نے مجھے اپنی بیوی سمجھا ہی کب؟ کبھی میرے دل کی سنی ہی نہیں، کبھی مجھے یہ یقین دلایا ہی نہیں کہ آپ کو میری پرواہ ہے۔ محبت تھی یا نہیں، یہ بھی نہیں جاننے دیا۔ ارہم نے آہستہ سے سر جھکایا، اس کی گرفت مضبوط ہوئی۔ تب وہ آہستہ سے پلٹا اور اس کی آنکھوں میں وہ درد، وہ پچھتاوا اور وہ جذبات تھے جو الفاظ سے کہے ہی نہ جا سکتے تھے۔ اگر محبت نہ ہوتی ابیر، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا، تو تم اس وقت میرے سامنے زندہ نہ کھڑی ہوتی، میں تمہیں وہاں مرنے کے لیے چھوڑ دیتا، تمہیں پاگلوں کی طرح ڈھونڈتا نہ پھرتا۔ میں نے تمہیں بچایا کیونکہ تم میرے دل کا حصہ ہو، میری زندگی ہو۔ وہ بے اختیار اظہار کر گیا تھا۔ ابیر کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، وہ روتے روتے اس کے سینے سے جا لگی۔ میں بھی آپ سے محبت کرتی ہوں ارہم، وہ سسکتی ہوئی بولی، لیکن آپ کو کبھی میری محبت نظر ہی نہیں آئی۔ آپ کے غصے، آپ کی سختی نے میری آواز دبا دی تھی۔ کچھ لمحوں تک وہ یوں ہی کھڑے رہے، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ ارہم نے آہستگی سے اپنے بازو اس کے گرد حمایتی دائرے کی طرح باندھ لیے، اور پہلی بار وہ حصار مضبوط لگا، جیسے وہ سب کچھ اس سے چھینے والی دنیا کے خلاف ایک دیوار ہو۔ اب کچھ نہیں ہوگا ابیر، اب کوئی تمہیں نہیں چھوئے گا، نہ دکھ نہ دشمنی، میں یہ وعدہ کرتا ہوں۔ ارہم نے نرمی سے کہا اور اس کی پیشانی پر محبت سے بوسہ دیا۔ محبت کبھی زبردستی نہیں کی جاتی، اور نہ ہی خاموشی میں پلتی نفرت کو صرف حفاظت سے مٹا دیا جاتا ہے، مگر جب دل اپنی زبان بولنے لگے اور روحیں ایک دوسرے کو تسلیم کر لیں، تب بکھری کہانیوں کا اختتام بھی ایک خوبصورت آغاز بن جاتا ہے۔
अबीर ने आंखें बंद की और पहली बार दिल से महसूस किया कि वो महफूज है, वो कबूल की गई है। और शायद यही मोहब्बत की सबसे बड़ी जीत थी, समझा जाना। बाहर आसमान पर हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी, जैसे कुदरत भी इस बंधन की मोहर जब्त कर रही हो, सच, कुर्बानी और मोहब्बत की। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें